صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج رجب المرجب کا دن 15 تاریخ ہے اور 16 کی یہ رات۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ویسے بھی نسبتوں برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ تشریف لاتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ و بلغنا رمضانہ، کہ الہ العالمین ہمیں رمضان، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی عبادتیں نصیب فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی رجب المرجب کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قرآن میں جن 4 مہینوں کا ذکر فرمایا گیا ہے ان میں ایک رجب المرجب بھی ہے، اور اس رجب المرجب کو ہمارے بزرگان دین سے بھی بڑی نسبت حاصل ہے، چونکہ ہم صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ماننے والے اور ان کے در کے غلام ہیں۔ اسی مہینے میں بڑے اعراس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کا 15 رجب المرجب کو وصال ہے، اور مشہور ہے آپ کے کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 22 رجب المرجب کو آپ کا وصال پرملال ہے، اور 6 رجب المرجب کو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ کا عرس ہے۔ اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی 13 رجب المرجب کو ولادت، اور دیگر بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے، اور بالخصوص 27 رجب المرجب کو دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی وہ صدائیں اسی سے نسبت رکھتی ہیں۔ میں مختصراً آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر ان کا تعارف بیان کروں گا کہ آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، کہ آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ ائمہ اہل بیت سے ہیں، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لخت جگر ہیں، اور ادھر سے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ اور آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے، آپ کی والدہ کا نام ام فروا ہے، جو کہ حضرت قاسم کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت قاسم صاحبزادے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد صاحبزادے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی آپ کے والد کا جو شجرہ نسب ہے وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یوں، اور آپ کے والد کی طرف سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام باقر بن حضرت زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ تو یوں آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام امام جعفر ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ابو اسماعیل بھی آپ کی کنیت روایات میں ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جعفر، صابر، طاہر، فاضل یہ آپ کے القابات میں سے ہیں۔ زیادہ تر آپ کا جو لقب مشہور ہے وہ صادق ہے، چونکہ علاقے میں دنیا پر آپ کی جو سچائی تھی وہ بڑی آشکار تھی اور نکھری ہوئی تھی، تو اس نسبت سے بھی لوگ آپ کو صادق یعنی سچا کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں تو بہت ساری کرامات ہیں، اور یہ ایک کرامات کا سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں یہ کرامات بزرگان دین کی، اور ان کی تعریف اور سیرت اس لیے بھی بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم پڑھیں
ہم سنیں اور اس پر عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ انگڑائی لے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیروں سے کہا ایک رات کہ میرے پاس جاؤ اور امام جعفر صادق کو لے آؤ تاکہ میں ان کا سر قلم کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وزیروں نے روکا کہ جو شخص دنیا سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو چکے ہیں، ایسی شخصیت کے ساتھ یہ کہاں کی مصلحت ہے، آپ اس طرح نہ کریں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ نیک ہیں، وہ بزرگ ہیں۔ لیکن خلیفہ منصور نہ مانا، اس نے کہا کہ تم پر لازم ہے کہ میرا حکم مانو۔ جب وزیر مجبور ہوئے تو وہ گئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، سارا ماجرا سنایا، خلیفہ کی ساری بات انہوں نے بیان کی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی صبح تشریف لے آئے۔ اس نے کہا تھا خلیفہ منصور نے کہ جیسے ہی ہمارے دربار میں امام جعفر صادق تشریف لائیں گے، داخل ہوں گے، میں اپنا سر سے تاج اتاروں گا، جیسے ہی میں تاج اتاروں تم نے ان کا سر قلم کر دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال جیسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو خلیفہ ان کا جلال اور جمال برداشت نہ کر سکا اور ادب کے لیے خود سب سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو خلیفہ منصور نے آپ کو مسند صدارت پر بٹھا دیا، اپنی جگہ پر بٹھا دیا، اور خود نیچے وزراء مشراء کے ساتھ وہ بیٹھ گیا، مشیروں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، اور آپ سے آپ کی حاجات پوچھنے لگا، ضروریات پوچھنے لگا کہ حکم فرمائیں حضور، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کیا چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری کوئی حاجت، کوئی آرزو، کوئی خواہش تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آئندہ مجھے اپنے اس دربار میں مت بلانا، میری عبادت اور ریاضت کے معاملے میں مجھ سے مخل مت ہونا، اس میں خلال مت ڈالنا۔ سلسلہ ہوا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خلیفہ منصور کم و بیش 3 دن اور 3 راتیں بے ہوش رہا، اور جب ہوش آیا اور وزیروں نے، مشیروں نے پوچھا کہ آپ تو بڑے جلال میں تھے، بڑے غیظ و غضب میں تھے، بڑے غصے میں تھے، ان کا تو آپ نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے در پہ تھے، لیکن یہ پھر کیا ہوا اچانک کہ پھر ان کے ادب کرنے والے بھی خود بن گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا، اندر داخل ہوئے، تو ان کے ساتھ ایک اتنی بڑا اژدہا تھا، اتنی بڑا سانپ تھا کہ اگر وہ اپنے جبڑوں کو، اپنے منہ کو کھولتا تو میں جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا یہ سارا چبوترے کا چبوترا وہ اپنے منہ میں داخل کر لیتا، اتنی بڑا اس کا منہ تھا، اتنی بڑا وہ سانپ تھا، اژدہا تھا، اور گویا کہ وہ مجھ سے کلام کر رہا تھا، زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے خبردار کوئی کسی قسم کی گستاخی کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے چبوترے سے میں تمہیں نگل جاؤں گا۔ تو اس نے کہا، اس کا رعب مجھ پر طاری ہوا، اور اس کے بعد وہ ساری کیفیت بن گئی کہ میں کوئی الفاظ بھی ادا نہیں کر پایا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بزرگان دین، اللہ والوں کے ساتھ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنا مقام رکھتے ہیں، جو دنیا سے بے تعلق اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، جلوہ، اور جن کی گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم کبھی ان کی عبادت اور ریاضت میں مخل نہ ہوں، ان میں خلا نہ ڈالیں۔ خلل یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات بزرگان دین، ائمہ اہل بیت، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نصیب کرے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔